عذاب قبر برحق ہے اور قبر میں سوال جواب برحق ہے. اب قبروں سے نکلنا جو ہے وہ بھی برحق. اچھا وہ نکلنے کا کیا ہوگا؟ 2 سور پھونکے جائیں گے. سور جو ہے وہ بھی حق ہے، یعنی ایک مثال نہیں، کوئی استعارہ نہیں، حقیقت ہے. انہوں نے ہمیں قرن ینفخ، وہ اتنا بڑا سور ہوگا کہ جتنے اللہ کے بندے عالم فوت ہوا ہے ان سب کی ارواح اس کے سوراخوں میں ہوں گی، اور جب وہ پھونکے گا تو وہاں سے نکلیں گے اور اپنے اپنے جسد میں آئیں گے. تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو عالم درہم برہم ہو جائے گا. پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ہاں جن کو اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد بھی زندہ رہیں گے. جیسے جنت پہ فنا نہیں آئے گی، عرش پہ فنا نہیں آئے گی، اسی طرح جنت کے ہم جو حوریں ہیں علماء ان پہ فنا نہیں ہے. تو اللہ جس کو چاہیں گے وہ تو رہیں گے باقی. الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، پھر سب مردے اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور ان 2 سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا. اور جب سور پھونکا جائے گا تو بندے قبروں سے اٹھیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندوں کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی کفن نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے پوری دنیا کائنات کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت کا جوڑا میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کب لگے یا حضور؟ آپ سے بھی پہلے. فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے. صحابہ نے حیران ہوا. آپ نے حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے راستے میں جب مشرکین نے ان کو آگ میں ڈالا تو ان کے کپڑے اتارے گئے تھے. تو جب ان کے کپڑے اللہ کے لیے دنیا میں اتارے گئے تو آج اللہ سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائیں گے، وہ بدلہ دیں گے ان کو اس توحید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اور اس کے بعد پھر حضور پاک سارے انبیاء ساری دنیا کائنات اٹھے گی قبروں سے اور پھر محشر میں جمع ہوں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. پہلے بعد والے سب کٹے ہوں گے اس وقت پہ، اس مقام پہ. وہ مقام حشر جو ہے شام میں ہوگا، عرفات میں نہیں ہوگا. وہاں جب ساری مخلوق آ جائے گی اور اس مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ کانپ رہے ہوں گے، اور مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ سورج کی گرمی اور شدت کی وجہ سے بعض کو پسینے ٹخنے تک ہوں گے، بعض کو پسینے گھٹنے تک ہوں گے، بعض کو پسینے کمر تک ہوں گے، اور بعض کے پسینے گردن تک آ جائیں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ ان کا عالم ہوگا. لیکن الحمدللہ ایمان والے اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بالکل بے غم ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر ساری کائنات انبیاء کے دروازے پہ جائے گی. حضرت آدم سے شروع کریں گے، ہر نبی جواب دے دیں گے ہم شفاعت نہیں کر سکتے، نفسی نفسی خشیت علی نفسی. حضرت سارے جواب دینے کے بعد تمام کائنات بما انبیاء کے میرے مدنی محمد کے دروازے پہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ سے یہ شفاعت کبریٰ ہے جو سب کے لیے ہوگی، آپ سے جب درخواست کریں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا. اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ شفاعت میرا حق ہے. آپ فرماتی ہیں پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا. علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے حمد کے صیغے سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا. تو عالم الغیب بھی ایسا ہوتا ہے جو نہ جانتا ہو. ابھی تک تو یعنی علم محامد ہی ختم نہیں ہوا.
فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں ڈال کے حمد کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ حکم دیں گے کہ ارفع راسک سل توتا، محمد مدنی سر اٹھا لو تمہاری درخواست قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، تو یہ شفاعت بھی برحق ہے، اور بعد میں اور بڑی شفاعتیں ہوں گی، لیکن اصل شفاعت کبریٰ جو ہے وہ حضور پاک فرمائیں گے۔ تو اس لیے اپنے اعتقادات کو صحیح رکھو کہ قبر بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، قیامت کا اٹھنا بھی حق ہے، میدان محشر بھی حق ہے، اور میزان بھی حق ہے جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ ومن ثقلت موازینہ، جس کے تولے خیر کی بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی ہلکی ہوں گی وہ ہلاک ہو جائیں گے۔